بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دل خالی ہو اور کچھ سمجھ نہ آ رہا ہو، جب سانس بھاری ہونے لگے، تب اس کے آگے جھک جایا کرو۔ دعا نہ بھی مانگ پاؤ تو سجدے میں پڑے رہو۔ وہ دل کا بوجھ اور روح کے اداسیوں سے خوب واقف ہے، اور بے شک اسی کے پاس ہر زخم کا مرہم ہے۔ اور کون ہے وہ؟ یا اللہ، یا میرا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ میں کس درد اور کس تکلیف میں ہوں، تجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تو نے دیکھا ہے مسکراتی ہوئی میری ہنسی کے پیچھے چھپے آنسوؤں کو، تو نے دیکھا ہے بھری محفل میں زبردستی مسکرانے کو۔ تو باخبر ہے میرے تڑپنے سے، خبر ہے دعاؤں میں رو رو کر میرے سسکنے سے۔ تو جانتا ہے کس اذیت میں ہوں میں، تو کہتا ہے کن فیکن اور حالات ہو جاتے ہیں پرسکون۔ تو کر دیتا ہے ناممکن کے لیے آثار، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلزار، تو کہیں زلیخا کو مل جاتا ہے یوسف علیہ السلام کا پیار۔ تو چاہے گا تو بدل جائیں گے میرے بھی حال، سن لے میری دعا کو اور کر دے مجھے بھی خوشحال۔ تو جانتا ہے کیا چاہیے مجھ کو، اور جو چاہیے مجھے اس پر کن کی نظر فرما۔ میری دعا جو ہوئی قبول، میری زندگی بن جائے گی۔ تو غنی ہے مولا، تو دے گا تو تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ عطا کر دے مولا کہ بڑی دیر ہوئی صبر کرتے کرتے، اب ایک عمر ہوئی۔ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، رحم کر اور کرم کر میری ذات پر، میرے حال پر اور میری آنے والی آل پر۔ اللہ مدد فرما، اللہ مدد فرما، آمین یا رب العالمین۔ آج سے آپ اپنا مشن بنا لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے بڑے بڑے ہی کام کرنے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں، چھوٹے چھوٹے گناہ چھوڑتے جائیں۔ جیسے صبح و شام کے یہ اذکار پڑھ لے لیے، اس میں وقت ہی کتنا لگے گا۔ سارے دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا، کسی کی مدد کر دی، کسی کو سن لیا، پیار سے بات کر لی، وقت پر ساری نمازیں ادا کر لی، قرآن پاک کا ایک رکوع پڑھ لیا، مطلب یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ہمارے لیے عرش پر بڑی لکھی جاتی ہیں۔ اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں نا، اتنی تو محبت ہمیں خود سے ہونی چاہیے، ہم خود کو جہنم سے بچا لیں۔ اے اللہ، قرآن کو میرے دل کی بہار میں میرے سینے کا نور اور میرے غم کو دور کرنے والا اور میری فکر کو لے جانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اے رب، میں تجھے بہت چاہتی ہوں، تیرے پاس بھی آتی ہوں، دعا میں تیری قربت بھی مانگتی ہوں، ندامت کا احساس لیے کھڑی ہوں، گناہوں کے بوجھ کو اٹھا کے پھرتی ہوں، تیرے حضور ہی تو سجدہ کرتی ہوں، جب اشک بہاتی ہوں تو تحاشا روتی ہوں، وجود کانپتا بھی ہے میرا، محسوس سرور عبادت بھی ہے، تھوڑا سا غرور بھی ہوتا ہے، تجھ سے ہم کلام ہوئی تھی، بہت مسرور ہوئی تھی، پر یہ کیوں ہوتا ہے میرے رب؟ جب طبیعت ہوتی ہے پھر دنیا میں مشغول ہو جاتی ہوں، پھر گناہوں سے لبریز ہوتی جاتی ہوں، یہ بوجھ اٹھا کے بہت تھک جاتی ہوں، پھر تیرے ہی پاس آتی ہوں، اشک بہاتی ہوں، خود کو سمجھاتی ہوں، میں تجھ سے جڑے رہنا چاہتی ہوں، گناہوں سے پاک ہونا چاہتی ہوں۔ اللہ سے باتیں کرو، اللہ تعالیٰ سے بات کرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو، صرف ہاتھ اٹھا کر ایسا نہیں کہو کہ یہ چاہیے یہ کر دے، وہ چاہیے وہ کر دے، نہیں، بالکل ایسا نہیں، بالکل ایسا نہیں۔ اس سے بات کرو، جا نماز پڑھ بیٹھ کر اس سے باتیں کرو، نماز کے بعد اسے اپنا حال سناؤ، اسے بتاؤ کس دور سے آپ گزر رہے ہو، کیا تکلیف ہے، کیسا آپ فیل کرتے ہو، ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات اس سے شیئر کرو، اللہ کو بتاؤ کہ پورے دن آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا، کس نے کیا کیا، نہیں کس کی بات سے آپ کا دل دکھا، کس جگہ پر آپ نے صبر سے کام لیا، ہر ایک بات اس کو ایسے بتاؤ، اس یقین سے بتاؤ کہ بس وہ آپ کو سن رہا ہے، اور یقین کیجئے سے بھی زیادہ قریب ہے، بے شک وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔
لیکن آپ کا اس طریقے سے اس کو سب بتانا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا یقین صرف وہی ہے۔ آپ کا مددگار آپ سے صرف اسے ہی بنایا ہے۔ آپ کا مددگار آپ نے صرف اسے ہی بنایا ہے۔ آپ کا توکل صرف اس سے ہی بنایا ہوا ہے، اسی پر ہے۔ آپ کی امید صرف وہی ہے۔ آپ کی پریشانیاں صرف اس کے چاہنے سے ہی اس کی مدد سے ختم ہوں گی، اور اس اندازے سے آپ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب تر ہوں گے، اور رب کریم کی حقیقی سچی محبت آپ کے دل میں قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں قبول کروں گا۔ تو آپ نے رب سے دعا مانگتے رہیں، اپنے حال اس سے سناتے رہیں۔ بے شک کون مدد کرے سوائے اللہ کے۔ اللہ سے بات کرو، اس کے ساتھ میٹنگ جماتے رہیے اور اپنے مقام اونچے کرواتے رہیے۔ یا رب تیرے کن کی محتاج بندی، یا رب العالمین، یہ مایوسی نہیں ہوئی، کوئی شکوہ شکایت بھی لے کر نہیں آ رہی آپ کے پاس۔ یہ آپ کے آنسو مایوسی کی وجہ سے نہیں ہے، بس اب تھک گئی ہوں، باہمت تھک گئی ہوں، ہمت نہیں مل رہی، کمزور ہو گئی ہوں، اس لیے نہیں رو رہی کہ کوئی ہے ہی نہیں جو واقف ہو اس کی اس حالت سے۔ یا اللہ پاک آپ ہی ہیں اپنی اس بندی کے لیے، آپ کے پاس آئی ہوں، آپ تو سب جانتے ہیں یا رب العالمین، بتانے سے پہلے ہی ہر چیز سے واقف ہے۔ میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ آپ میری مدد کر سکیں۔ آپ تو کہتے ہیں میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ یا اللہ پاک آپ کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہو۔ آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کی بندی کی مدد کر سکے۔ ساری چاہتیں، ساری خواہشات، سارے خواب آپ کے کن کے محتاج ہیں۔ میں ایسا کچھ نہیں مانگ رہی جس کو دینا آپ کے لیے مشکل ہو۔ میں تو ایک حقیر سی چیز مانگ رہی ہوں، آپ کے در پر بڑی امید لے کر آئی ہوں۔ آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، آپ تو سب کو دے کر خوش ہوتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ میں یہاں سے آپ مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ آپ یہ بھی کہتے ہو کہ جو جس چیز کی جستجو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اسے وہی ملتا ہے۔ اللہ جی، میں نے بھی کوشش کی ہے، جستجو کی ہے، مجھے بھی نواز دیں۔ آپ میری آزمائش کو ختم کر دیں۔ آپ کہتے ہو مجھ سے مانگو، میں تمہاری سنوں گا۔ آپ دیکھیں، میں اپنی بندی کے خالی ہاتھ، اس کے دل کی تڑپ، اس کی فریاد دیکھیں، آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہوں۔ کیا آپ کو اچھا لگے گا کہ ایسے خالی ہاتھ لوٹانا؟ میرے